حافظ صاحب کل ٹھیک 8 بجے ممبر پر رونقیں افروز ہوں گے۔ بستان زہرا میں ٹھیک 11 بجے انہیں سزا ہوگی۔ علامہ مستعد زیدی صاحب، سید ابو الحسن نقوی صاحب اور قصر سجاد پرانا شیخ خواجہ بشارت علی مرحوم نے علامہ آصف عالوی علی باس تذکری اور علماء کرام ذاکر خطاب خطیب الاثر جناب قبلہ علامہ غفام حافظ صاحب ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے۔ کل ٹھیک 6:15 بجے مجلس اعزاز شروع ہو جائے گا۔ مدد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل لیلۃ القدر خیرا من الف شہر والشکر للہ الذی جعلنا من اہل لیلۃ القدر والصلاة والسلام علی معدن فیوزات لیلۃ القدر محمد المبعوث صلوات قبل لیلۃ القدر وعلی جواہر علل ما ظہر فی لیلۃ القدر ثم الصلاة علی آلہ الذین هم محال کتاب اللہ المنزل فی لیلۃ القدر بل هم کتاب اللہ الناطق المنزل فی لیلۃ القدر وعلی شیعتہم الذین هم اوراق کتاب اللہ الذی نزل فی لیلۃ القدر لاقتباسہم المعارف من مشکات لیلۃ القدر اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی الذی خالق لیلۃ القدر فی کتاب القدر وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ صَلَوَاتٌ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت حسینیت
یزیدیت یزیدیت بآواز بلند صلوات. شان حسین میں بیٹھ کر ذکر شان شجرۃ الحسین و حسین و ثمرۃ الحسین سماعت فرمانے والے میرے معظم مکرم سامعین، سب سے پہلے میں ان ایام مخصوصہ کے پیش نظر مکمل طور پر دل و دماغ کی گہرائیوں سے یہ دعا مانگ رہا کہ خلاق عالم اس نور محل کو تا ابد الآباد ہمیشہ قائم و دائم رکھے، اور اس کی حفاظت کا ذمہ تو خیر انہی کے حق میں ہے جو اس کے وارث ہیں، لیکن جو حضرات بھی خدمت گزاری کے فرائض انجام دے رہے ہیں، خدا ان کی اور آپ تمام سامعین و حاضرین کی نیک تمناؤں کو پورا کریں. اور اسی طرح ہم دعا گو بھی ہیں اور ہم مکمل طور پر اپنے اپنے سر ہتھیلیوں پر رکھ کر کشمیر کی مظلوم عوام کے ساتھ ان کے شانہ بشانہ ان کی ہم آواز ہوتے ہوئے ہم اپنی حکومت وقت کو اور ہم اپنے چیف آرمی اسٹاف کو اور ہم اپنی پاک آرمی کو اور تمام پاکستان کے اداروں کو یہ یقین دلاتے ہیں کہ جب بھی ہمیں شیعان محمد و آل محمد کو کشمیری مظلوموں کی آواز پر قربانیاں دینے کے لیے بلایا گیا تو یہ دن ہی تو مظلوموں کا ساتھ دینے کا درس دے رہے ہیں. انشاءاللہ ہم آواز تھے، ہم آواز ہیں اور ہم آواز رہیں گے. وقت خطاب مقرر ہوا ہے. مجھ سے پہلے میرے عزیز محترم مکرم جو شاعر آل محمد خطاب فرما رہے تھے وہ انشاءاللہ ٹھیک 7:15 آپ کے سامنے جلوہ فکر ہو جائیں. ماشاءاللہ خوب پڑھ رہے تھے، خدا انہیں زندگی دے اور زبان کو اور تاثیر عطا کرے. اور ان کے بعد چند ٹوٹے پھوٹے کلمات ادا کرنے کی خاطر جو مجھے وقت بخشا گیا ہے وہ ہے ٹھیک 8 بجے سے لے کر 9 بجے تک. تو مجھے یقین ہے کہ چونکہ آگے بھی ایک سلسلہ ہے تو آپ بھی اس کی پابندی کریں گے اور بانیان بھی ہمارے مولانا صاحب اور میں بھی انشاءاللہ مکمل طور پر اللہ کی طرف سے خیر ہو تو 8 بجے آپ سے دعائیں دینے کے لیے اور اپنا فریضہ انجام دینے کے لیے ممبر پر حاضری دے سکوں گا. اس وقت ان مجالس کے لیے میں نے آپ کے سامنے سورہ نمبر 3 سورہ آل عمران آیت نمبر 81 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے. صاحبان علم اس آیت کو آیت میثاق بھی کہتے ہیں، آیت عہد بھی کہتے ہیں اور آیت وعدہ بھی کہتے ہیں. توجہ فرمائیے. اس آیت کا آغاز اللہ نے اپنی زبان میں بے زبانی کے ساتھ اذ سے کیا ہے. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. میرے حبیب آپ وہ وقت یاد فرمائیں، یاد کریں جب اللہ نے جسے جسے اس عالم میں نبی بنا کے بھیجنا تھا ان سب سے وعدہ کیا. میں پھر عرض کر رہا ہوں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. نبیین پر جو الف لام ہے
یہ الف لام شیعہ و سنی تمام مفسرین کے نزدیک زائدہ نہیں، یعنی زائد نہیں، اسی طرح تعریف کا بھی نہیں، یعنی مخصوص بنانے کا بھی نہیں، بلکہ یہ الف لام استغراقی ہے، یعنی گھیرنے والا ہے۔ شان حسین ملتان صاحب بڑے عرصے کے بعد آپ شیخ القرآن میں محرم پڑھنے گئے تو آپ نے مجمع کو کہاں دیکھا؟ تو میں نے کہا جتنا مجمع تھا وہ شان حسین کی دیواروں کے اندر تھا، تو یہ بنا استغراق، یعنی باہر نہیں تھا، جتنا تھا سارا امام بارگاہ کے اندر تھا۔ وَإِذْ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، میرے حبیب وہ وقت یاد کیجئے جب اللہ نے تمام انبیاء سے، یعنی جسے جسے نبی بنا کے اس دنیا میں بھیجنا تھا، ان تمام انبیاء سے وعدہ لیا، تو پتہ چل گیا کہ جس نے بھی اس دنیا میں نبی بن کے آنا تھا وہ ہمارے نبی سے پہلے آیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کل ایمان نعرہ حیدری۔ اگر کوئی ہمارے نبی کے بعد نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو یہی النبیین منوا رہا ہے کہ جو بھی ہمارے رسول کے وصال کے بعد دعوی نبوت کرے گا وہ کل بھی کاذب تھا اور آج بھی کاذب ہے، اور ہم کسی کاذب کو نبی نہیں مانتے۔ تو میرے حبیب وہ وقت یاد کیجیے، تو اللہ نے رسول کو جب انبیاء سے عالم ذر میں، عالم ارواح میں، عالم مجردات میں، عالم انوار میں، یعنی عالم بقا، یہ سب نام ہے اس عالم کی جس عالم میں اللہ نے انبیاء سے ہمارے رسول کی نبوت پر ایمان لانے اور مدد کرنے کا وعدہ دیا۔ تو اس عالم انوار میں، عالم ذر میں اللہ وعدہ دے رہا ہے انبیاء سے، اور اس عالم میں ہمارے نبی کو وہ وعدہ یاد دلا رہا ہے کہ وہ وقت یاد کیجئے۔ معلوم ہو گیا اس علم سے کہ جب اللہ نے انبیاء سے وعدہ دیا تو ہمارا رسول موجود تھا، یعنی انبیاء کے وعدہ کرتے وقت اس عالم انوار میں با اعتبار وجود نور، نور نور موجود تھے۔ اب یہاں چونکہ آپ خاموش ہو گئے ہیں، میں ایک آیت اور پڑھتا ہوں۔ ارشاد خداوندی ہے میرے حبیب، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، سورہ البقرہ کی آیت ہے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِیفَہ۔ میرے حبیب وہ وقت یاد کر جب اللہ نے ملائکہ سے کہا کہ میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں، تو یہاں بھی اللہ یاد دلا رہا ہے، سنا نہیں رہا۔ یعنی اللہ یعنی اللہ واقعہ سنا نہیں رہا، بلکہ اللہ واقعہ یاد دلا رہا ہے۔ معلوم ہوا جب حضرت آدم کے سر پر تاج خلافت دست ید اللہ سجا رہا تھا تو ہمارا رسول دیکھ رہا تھا۔ اچھا، میں پھر یہاں ایک اور آیت
پڑھ دیتا ہوں، ذرا تھوڑا سا مہربانی کیا کرے، آگے تشریف رکھا کرے. میں یہاں پھر سورہ البقرہ کی آیت پڑھ رہا ہوں. ارشاد خدا بندی ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ. اب یہاں پھر وہی فرمان وَإِذ سے آیت شروع ہے کہ میرے حبیب وہ وقت یاد کریں. دیکھیے میرے موضوعات کو تقاریر کے ہوں گے، تھوڑے تھوڑے ایسے ذرا مشکل ہوں گے تو آپ سب مشکل کو شامل کرنے والے ہیں. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ. میرے حبیب وہ وقت یاد کرے جب اللہ نے اپنے ابراہیم کا چند کلمات کی معرفت میں امتحان دیا، اور جب وہ ان کلمات کی معرفت کے امتحان میں کامیاب ہو گئے تو پھر اللہ نے کہا کہ انی جاعلک للناس اماما، اب میں تجھے لوگوں کا امام بناتا ہوں. جب ابراہیم کی امامت کے تقابل میں کوئی نہیں اتر سکتا تو جن کلمات کے وسیلے سے ابراہیم امام بن رہا ہے، اسی لفظ اس پر توجہ فرمائیے گا کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ. جب تیرے اللہ نے میرے حبیب ابراہیم کے رب نے ابراہیم کا چند کلمات میں امتحان دیا، وہ وقت یاد کر. معلوم ہوا جب ہمارے حضرت ابراہیم امام الناس کے سر اقدس پر اللہ تاج امامت سجا رہا تھا، اس وقت امام الانبیاء دیکھ رہے تھے. اب میں پھر ایک اور آیت پڑھ دیتا ہوں، سورہ الاعراف کی. اب میں آیت پڑھ رہا ہوں، ارشاد خدا بندی ہے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى النَّاسِ. میرے حبیب وہ وقت بھی یاد کر جب اللہ نے آدم کی پشت میں سے عالم ذر میں، یعنی اس عالم میں جس فرزند آدم کو اس عالم میں آنا تھا ان سب کو اپنے سامنے ظاہر کیا، اور ظاہر کر کے کہا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، تو سب نے مل کر کہا ہم اقرار کرتے ہیں کہ تو ہمارا رب ہے. شہدنا، تو اس وقت ایک آواز گونجی کہ ہم ان کے اقرار پر گواہ ہیں. یہ آیت مبارکہ ہے کہ میرا حبیب وہ وقت یاد کر جب تمام اولاد آدم کو ہم نے پشت آدم سے نکال کر اپنے سامنے ظاہر کیا تھا، اور ان سے ہم نے کہا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو انہوں نے کہا ہاں ہم اقرار کرتے ہیں کہ تو ہمارا رب ہے. شہدنا تو ایک ندا دیجی. اب اس شہدنا سے مراد کیا ہے مجھے اس میں بولنا نہیں ہے، لیکن اشارتاً عرض کرنا ہے. کچھ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ گواہی دینے والے ملائکہ تھے. ملائکہ نے کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ انہوں نے تیری ربوبیت کا اقرار کیا ہے. لیکن شیعہ حضرات کی تفسیر میں سے ایک بہت بڑی تفسیر ہے، تفسیر صافی جلد نمبر 1، اس میں یہ درج ہے کہ شہدنا کی آواز کسی اور کی نہیں تھی بلکہ یہ ان آمین کی تھی جو وہاں بھی محمد و آل محمد تھے اور یہاں بھی محمد و آل محمد ہے.
اسی لیے اللہ یاد دلا رہا ہے، سنا نہیں رہا۔ یہ جب بھائی قادر نے جناب چودھری الطاف صاحب بات کر کے انجمن میں حضرت مولانا صاحب نے مجھے یہاں محرم پڑھنے کے لیے حکم بخشا، اور عزیزی شوکت اللہ شوکت نے جب مجھ سے کہا کہ نہیں مام ہر حالت میں پڑھنا ہے، اور وہ انہوں نے مجھے کہا قبلہ آج کے اور اس مجمع میں جب آپ وہاں شیروں کے ہاں الحاج بشارت صاحب کے ہاں بچپن میں پڑھا کرتے تھے، ہم آپ کو سنتے تھے، وہ وقت یاد کریں، لیکن جب ہمارے ہاں آ کے پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس مجمع میں اور آج کے نوجوانوں کے اجتماع میں کتنا فرق ہے۔ تو انہوں نے مجھے وہ وقت یاد دلایا جس میں میں بھی تھا، یہ بھی تھے۔ جی بزرگان دین، برادران ملت، میرے شیعہ سنی اسلام کی ایمان آئیے، میں آج کی اپنی گفتگو میں صرف یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے ہمارے رسول کو اس عالم کا وقت یاد دلا کر یہ منوا دیا کہ جب کچھ نہ تھا، ہمارا رسول تھا لیکن اکیلا نہ تھا۔ واہ، یہ بڑی پیاری بات ہے جو تشریح انشاءاللہ آئندہ تقاریر میں ہو سکے گی۔ اکیلا نہ تھا، کیوں؟ شہدنا، ہم گواہی دیتی ہے، شہد تو یہ نہیں ہے میں گواہی دیتا ہوں، یہ نہیں ہے، یعنی ضمیر متکلم کی نہیں ہے، ضمیر جمع متکلم مال غیر کی ہے کہ ہم گواہی دیتے ہیں۔ معلوم اس عالم میں جب ہر شے کے بننے پر ہمارے رسول گواہ بن رہے ہیں تو کچھ ایسے اجزائے نور محمد بھی ہیں جو ہمارے رسول کے ساتھ ساتھ ہر ایک پر وہاں بھی گواہ تھے اور یہاں بھی گواہ ہیں۔ اب میں پھر آیت کر رہا، آپ گھبرا تو نہیں رہے نا؟ ذرا درود پڑھیے گا، صلوات۔ اب جو میں آیت پڑھ رہا یہ سورہ الکہف کی ہے۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے، پھر وہی لفظ علم ذہنوں میں رہے، کیونکہ مجھے اس سلسلے میں آگے بڑھنا ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا مَا أَشْهَدتُّهُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ وَمَا كُنتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا۔ صلوات۔ دیکھیے نا، اس طرح تو نہیں نا ذاکر قصیدے کا شعر پڑھے تو آپ بلند آواز سے نعرہ لگاتے ہیں، اور میں قرآن پڑھ رہا ہوں، آپ ڈھیلی ڈھیلی آواز میں صلوات پڑھ رہے ہیں۔ صلوات۔ اب میں کہنا پھر وہی چاہتا ہوں، وائز کھولنا کہ انشاءاللہ آپ گھبرائیں کہ میں چونکہ ایک موضوع ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اس موضوع کو صرف شیعہ فکر تک محدود نہ رکھوں، یعنی مجھے اگر بلایا گیا ہے تو صرف اس لیے نہیں بلایا گیا کہ شیعہ حضرات سن کر اور مجھے داد دیتے ہوئے چلے گا، بلکہ میں اس لیے بلایا گیا ہوں، میری کوشش بھی یہی ہے کہ محمد و آل محمد کی گداگری کے صدقے میں جن مسلمانوں کو ہم شیعوں سے دور کیا جا رہا ہے ہم انہیں قریب لا کر سنا کر بتائیں کہ بھئی بے شک شیعہ نہ بنو، لیکن سنو تو صحیح کہ شیعہ ہیں کون۔ تو میرے حبیب
تو اب اللہ یاد دلا رہا ہے. معلوم ہوا جب آدم کو سجدہ ہو رہا تھا ہمارے رسول پاک آدم کی پیشانی میں رہتے ہوئے دیکھ رہے تھے. سب کے سب چھپ گئے سوائے ابلیس کے. کانا من الجن، وہ قوم جنات میں سے تھا. ففسق عن امر ربہ، اور وہ اپنے رب کے امر سے خارج ہو گیا، یعنی دین سے نکل گیا. دیکھیے ایک بات سن لیجیے پھر میں آگے بڑھتا ہوں. فاسق اس تیر کو کہتے ہیں جو تیر انداز کمان میں تیر رکھ کر نشانے پر چھوڑنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اور جب وہ اس تیر کو رہا کرتا ہے یعنی کمان سے چھوڑ دیتا ہے تو اس تیر کو کہا جاتا ہے فاسق. جو اس لیے کہ وہ کمان سے نکلا ہوا جو پھر کبھی واپس نہیں آ سکتا، تو فاسق اسے کہتے ہیں کہ وہ دین سے نکلا ہوا. واجب جو کبھی دین میں واپس نہیں آ سکتا. اب میں آپ سے معذرت خواہ ہوں، میں تشریح نہیں کروں گا، صرف فکرہ دوں گا. اگر ہو سکے تو لے لیجئے گا، بڑی مہربانی آپ کی. جیسے آپ باقی لے رہے ہیں ویسے یہ فکرہ بھی لے لیجئے گا. اللہ نے کہا وہ جنوں میں سے تھا اور وہ اپنے رب کے حکم کے سامنے فاسق بن گیا، یعنی بے دین بن گیا. معلوم ہوا جو بھی اللہ کے بنائے ہوئے معصوم کی تعظیم کا منکر بن جائے وہ اللہ کے نزدیک کل بھی فاسق تھا، آج بھی. درود پڑھیے گا. سلام. اب صاحبان علم آگے پھر اللہ فرما رہا ہے. اب اللہ خطاب کر رہا ہے اولاد آدم سے. افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی. اے اولاد آدم ذرا سوچو تو صحیح، بھلا تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم مجھ اللہ کو چھوڑ کر شیطان اور شیطان کے چیلے چاٹوں کو، شیطانیت پرستوں کو اپنا ولی بناتے ہو. کیا تم سوچتے نہیں وہ تمہارے کھلب دشمن ہے؟ سبحان اللہ. بھلا سوچو وہ تمہارے ولی کیسے ہو سکتے ہیں. آگے اللہ دلیل دے رہا. سورہ الکاف کی یہ آیات ہے جو تمہارے ولی کیوں نہیں ہو سکتے. یہ دلیل ہے. ما اشہدتہم خلق السماوات، میں نے نہ تو ان کو یعنی شیطان اور شیطان کی اولاد کو آسمانوں کے خلق کرنے پر گواہ بنایا اور نہ زمینوں کے پیدا کرنے پر گواہ بنایا. واہ صاحبان شیخ پورا. دیکھیے مجھے آپ سے بڑی توقعات وابستہ ہے. میں پھر عرض کر رہا ہوں شیطان اور شیطان کی اولاد تمہارے ولی کیوں نہیں ہو سکتے. اب اللہ دلیل دے رہا ہے کہ اس لیے نہیں ہو سکتے کہ میں نے آسمانوں کے بنانے پر اور زمینوں کے بچھائے جانے پر انہیں گواہ نہیں بنایا. ما اشہدتہم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسہم، اور جو میں نے ان کے وجود بنائے ہیں ان وجودوں کے بنانے پر بھی انہیں گواہ نہیں بنایا. میں کیا کر سکتا ہوں یہاں پر. تو صاحبان علم اس آیت سے یہ واضح ہو گیا کہ گلفام جسے ولی کہہ دے کہہ دے، عوام جسے ولی کہہ دے کہہ دے،
لیکن اللہ کے نزدیک ولی وہی ہو سکتا ہے جو آسمانوں سے بھی پہلے ہو. اور زمینوں سے بھی پہلے ہو، یعنی زمینوں کی خلقت سے بھی اور آسمانوں کی خلقت سے بھی پہلے ہو. اب میں آپ کو اتنا بڑا سفر کر کے 35 منٹ 37 منٹ کا آیات کے سہارے سے سفر کر کے یہاں تک لے آیا کہ کون ولی ہو سکتا ہے جو آسمانوں سے بھی پہلے ہو اور زمینوں سے بھی پہلے ہو. تو اب اگر کہا جائے جناب آدم ولی ہے، بے شک ولی ہے، لیکن ولیوں کے صدقے میں ولی ہے. بے شک انبیاء ولی ہے، رسول اللہ ولی ہے، باقی بھی جنہیں اولیاء کہا جاتا ہے ولی ہے. میں انکار نہیں کرتا. اپنی زمین کی گندم کھانا اور بات ہے، زمیندار سے گندم لے کے کھانا اور. یہ سب کے ساتھ ولی ہے، لیکن محمد و آل محمد کے دروازے کی خیرات کے صدقے میں ولی ہے. کیونکہ اللہ نے صاف بیان کر دیا کہ ولی صرف وہی ہو سکتے ہیں جو آسمانوں اور زمینوں کی خلقت پر بنائے جانے پر گواہ ہے. میری طرف سے آپ کو اجازت. ٹائم تو بڑھتا ہی رہے گا، بڑھے گا نہیں. اگر میری کسی بات پر وضاحت میں کرنے سے قاصر رہوں اور کچھ احباب وضاحت طلب کرے تو انشاءاللہ میں ہوں. جہاں تک گداگری محمد و آل محمد کا سکتا ہے، میں اپنی طرف سے کوشش کروں گا کہ میں کسی بات کو تو راہ پہ نہ چھوڑوں. تو اس وقت میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آؤ ڈھونڈیں، تلاش کریں، علماء سے پوچھیں، تفاسیر کی طرف رجوع کریں، شیعہ سنی بزرگوں کے پاس جائیں. بھائی خدا کے لیے ہمیں بتاؤ کہ وہ کون اولیاء ہیں جو زمینوں سے بھی پہلے تھے. اور آسمانوں سے بھی پہلے تھے. اگر کہیں کوئی رک جائے کسی مصلحت کی بنا پر تو بے شک اسے رکنے کا حق حاصل ہے. لیکن جب میرے بچے، میرے روحانی اور ایمانی بیٹے، میری بہو بیٹیاں خاندان رجوع کریں گی کہ وہ کون سے ہیں جو زمینوں اور آسمانوں کی خلقت سے بھی، پیدائش سے بھی، بننے سے بھی پہلے ہیں، تو میں یہاں پر حوالہ کتاب چونکہ اللہ کا حکم ہے، فَاسْأَلُوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. میں آپ کو سونے سے نہیں روکوں گا کیونکہ یہ دن ایسے ہے جو آدمی جب آئے گا، جہاں آئے گا، جہاں بیٹھے گا، جہاں سوئے گا، ان دنوں میں کچھ نہیں کروں گا، آپ کی مرضی پہ چھوڑ دوں گا. میں صرف اپنا سلسلہ جاری رکھوں گا. تو فَاسْأَلُوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اگر تم نہیں جانتے تو ذکر کی اہل سے پوچھو. آپ کی بہت بڑی بات، ذکر کی اہل سے پوچھو. ایک ہے پوچھنے والے، میں کیا کر سکتا ہوں. ایک ہے سائل، سوال کرنے والا. ایک ہے ذکر، سوال ذکر سے نہیں کرنا. ذکر کی مضاف ہے، ذکر کی اہل سے پوچھو. اب آؤ ذرا پوچھے کہ ذکر کون ہے. پھر قرآن قد انزل اللہ الیکم ذکرا رسولا. اللہ نے تمہاری
بنا کے بھیجا تو رسول کے قرآن میں 10 نام ہیں. ان 10 ناموں میں سے ایک نام آپ کا ذکر ہے. تو دوستو، بھائیوں، بزرگوں، میری ماں بہنوں، پوچھنا کس سے ہے؟ ذکر سے نہیں، ذکر کی اہل سے، یعنی رسول کی اہل بیت سے. اب رسول کی اہل بیت کون ہے آج نہیں پڑھ رہا، صرف اشارہ کر رہا ہوں. ترمذی شریف اور باقی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی. میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک اپنی اہل بیت. کتاب سمجھنی ہے تو اہل بیت سے پوچھو، اہل بیت سمجھنی ہے تو قرآن سے. تو چونکہ بڑی میں پوچھو، اب جہاں ہے ضرور پڑھیے گا. اب جہاں ہے کہ انہیں زمینوں اور آسمانوں کے بنائے اچھا، تو ان کو وہ ولی نہیں ہو سکتے جو زمینوں اور آسمانوں کی خدمت پر گواہ نہیں تھے. نتیجہ نکالا کہ ولی وہی ہو سکتے ہیں جو آسمانوں سے بھی کہہ رہے ہیں، زمین سے بھی کہہ رہے ہیں. بڑا ایک سپنا کے آگے بھائی مولانا سمجھاؤں گا نہیں، صرف بیان کر دوں گا. جو زمینوں اور آسمانوں کی شرکت کے بعد بنا ہے وہ 4 عناصر کا بننے میں محتاج ہے. نعرہ حیدری. نہیں صاحبان شیخ قرآن نہیں. دوستو، میں نے بہت بڑی بات ایک لفظ میں بیان کر دی ہے، اب میں اس کی تشریح نہیں کرتا. یعنی ولی وہ ہو سکتے ہیں جو آسمانوں اور زمینوں کے بننے سے اب جو جو زمینوں اور آسمانوں کی خلقت کے بعد بنا ہے وہ 4 عناصر کا ہے، یعنی مٹی کا، پانی کا، آگ کا، ہوا کا محتاج ہے. لیکن ولی وہ ہیں جو آسمانوں اور زمینوں سے پہلے ہیں. نہ وہ قالین کے محتاج تھے نہ آج ان کے محتاج ہیں. جب محتاج ہی نہیں ہے تو پر ہم جیسے کیسے ہو گئے؟ بھائی قاسم جی، یہ سارے سلامت ہیں. گھروں میں جا کر وہاں بیٹھ کر سوچیے کہ آج گلفام صاحب نے چلتے چلتے تقریر میں یہ کیا کہہ دیا. یہ تو اللہ باتیں کر رہا ہے کہ ولی صرف اور صرف وہ ہے جو زمین اور آسمانوں کی شرکت سے پہلے. تو پھر ماننا پڑے گا کہ جو زمین اور آسمانوں کے بننے کے بعد بنے ملائکہ کو چھوڑ کر وہ سب کے سب مٹی، پانی، آگ، ہوا کے محتاج ہیں. تو جو محتاج ہیں وہ اور ہیں، جن کے صدقے میں یہ بنے ہیں وہ جو زمین اور آسمان. پوچھنا کس سے ہے؟ رسول کی کتاب کا نام لے رہا. یہ شیخ پورا اب محدود نہیں رہا.
یہ شیعت کا جس طرح پہلے ذاتی اعتبار سے ایک مرکزی مقام تھا، چچا کمبر مرحوم، بھائی چورا مرحوم، باقی مرحومی اور ایک اور ہے یہاں سے پورا میں ایک بہت بڑے صدیق علامہ ہوا کرتے تھے حضرت علامہ مرید قادری صاحب، میں ان کے دیر سائے بھی تقریر کرتا رہا، حضرت علامہ سید محبوب علی شاہ ہمدانی صاحب، میں ان کی شفقت کے سائے میں تقریر کرتا رہا. تو یہ ایک ہمارا مرکزی علمی مقام ہے شیخ القرآن. اب یہ معمولی ڈسٹرکٹ نہیں رہا، معمولی جگہ نہیں رہی. اور میرے بھائی محترم مکرم خدا انہیں صحت دے، زندگی دے، بھائی سید ریاض صاحب شاہ صاحب رتوان نے مدرسہ بنا کر ایک اور بنیاد قائم کر دی ہے علمی. تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جس علامہ پر آپ کا یقین ہو اس سے جا کر آپ پوچھیں کہ گلفام صاحب نے تقریر میں یہ حوالہ دیا، آپ تصدیق کرتے ہیں؟ لو میں حوالہ دے رہا ہوں. کتاب کا نام ہے بہار انوار، عربی، جلد نمبر ہے اس کی 15، صفحہ نمبر ہے اس کا 19، مطبوعہ بیروت لبنان. میں وہاں سے لے کر پڑھ رہا ہوں. میرے نمے امام کے ایک صحابی ہیں، اللہم صلی جن کا نام ہے محمد بن سنان رضی اللہ تعالی عنہ. انہوں نے لکھا اور ہماری کتاب میں ہے رحمت اللہ علیہ. تو یہ حاضر ہوئے، حاضر ہو کر انہوں نے کہی آیت پڑھی. آیت پڑھ کر ہاتھ جوڑ کر بیٹھ گئے. کہنے لگے مولا مجھے تفسیر سمجھ میں نہیں آئی کہ زمین اور آسمانوں سے پہلے بھی کوئی ہو سکتا ہے. امام فرماتے ہیں اگر کوئی نہ ہوتا تو اللہ ولایت کی یہ علامت کیوں رکھتا ہے؟ اگر کوئی نہ ہوتا زمین اور آسمانوں سے پہلے اللہ ولایت کی یہ نشانی کیوں رکھتا، یہ علامت کیوں رکھتا؟ وہاں کام کر کہتے مولا آپ کے قدموں کے پسینے پر میری اربوں جانے قربان. پھر ارشاد فرمائے کہ وہ کون ہے جو زمینوں اور آسمانوں سے پہلے تھے؟ تعالیٰ علیہ السلام. اب میرے مولا فرما رہے ہیں ان اللہ تبارک و تعالی لم یزل متفرد فی وحدانیتہ ثم خلق محمدا وعلیا الفتاح. آپ فرماتے ہیں سن لم یزل متفرداً بوحدانیتہ. اللہ اپنی وحدت میں، اپنی توحید میں، اپنی وحدانیت میں تھا. لم یزل متفردا بوحدانیتہ. اللہ اپنی توحید میں، اپنے واحد ہونے، اپنے احد ہونے، اپنے تھا کہ حد نہیں ہے کب سے تھا. اس کے لیے تھا کا لفظ استعمال ہی نہیں ہو سکتا. کون تھا؟ پھر ان اللہ تبارک و تعالی بالتحقیق اللہ تھا. معلوم ہوا کچھ نہ تھا. اللہ تھا. اب میں کیا کروں؟ یہی سے پتا چل گیا کہ اللہ کا نام اللہ کسی نے رکھا ہو. ممبر کے چاند فرائض اگر کوئی پتہ یہ سانس ہے، اللہ سانس آئے گا اضافہ کرنا ان پہ واجب. مولا کا فرمان ہے ان اللہ تبارک و تعالی لم یزل. اللہ تھا جب کچھ نہ تھا. نور محمد بھی نہیں
نور علی بھی نہیں تھا، نور بطول بھی نہیں تھا، نور ائمہ بھی نہیں تھا، اللہ اللہ تھا۔ معلوم ہوا اللہ کا نام کسی نے اللہ نہیں رکھا، اللہ نام رکھ رہا ہے انا محمود و ھذا محمد، انا العلی و ھذا علی، اللہ نام رکھ رہا ہے، کچھ نہ تھا، بس اللہ ہی اللہ تھا۔ ثم خلق، ثم بڑی دیر بعد، بہت زمانے کے بعد، جب اللہ نے چاہا خلق محمد و علی و فاطمہ، اللہ نے محمد علی اور فاطمہ خلق کیا۔ معلوم ہے جب بھی سیدہ فاطمہ عظمت کو دیکھنا ہے، نبی اور علی سے الگ رکھ کے نہ دیکھنا۔ جب بھی عظمت سیدہ بطول عذرا کو دیکھنا ہے، مصطفیٰ اور مرتضیٰ سے الگ رکھ کے نہ دیکھنا، کیونکہ اللہ نے فاطمہ محمد مصطفیٰ اور علی بن مرتضیٰ کے ساتھ ساتھ رکھا۔ خلق محمد و علی و فاطمہ فمکثوا الفتح، 1000 سال تک یہ نور اللہ کی بارگاہ میں ربوبیت، وحدانیت، یکتائی، اس کی تسبیح ادا کرتا رہا۔ 1000 سال کسے کہتے ہیں؟ پھر 1000 سال کے بعد پھر اللہ نے کیا کیا؟ خلق جمیع الاشیاء، میری پوری 45 منٹ کی تقریر کا نتیجہ اسی فکرے پر جو مولا ہمیں دے رہے ہیں کہ اللہ نے ان کو خلق کیا۔ 1000 سال یہ اللہ کی بارگاہ میں جلال، جبروتیت، وحدانیت میں، یکتائی میں، احدیت میں اللہ کی تسبیح ادا کرتے رہے۔ سبحان اللہ، نعرہ لگاؤ نہ لگاؤ، گلفام سے ایک فکرہ سن لو۔ معلوم ہوا محمد و آل محمد کی خلقت ہی اللہ کو اللہ منوانا ہے۔ ثم خلق جمیع الاشیاء، ان کو خلق کرنے کے بعد پھر اللہ جمیع اشیاء کو یعنی تمام کائنات کو خلق کیا۔ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ خَلْقِهَا، اور اللہ نے انہیں اپنی تمام مخلوق پر گواہ بنایا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، میرا محمد وہ وقت یاد کر جب اللہ نے انبیاء سے وعدہ لیا۔ معلوم ہوا جب آدم نبی بن رہے تھے، انہیں منصب نبوت مل رہا تھا، اس وقت ہمارا نبی اور اجزائے نور محمدی اس وقت موجود تھے اور وہ دیکھ رہے تھے۔ اسی عالم زر میں جہاں انبیاء ہمارے نبی کے کلمہ پڑھنے کا اور ہمارے نبی کی نصرت کرنے کا وعدہ کیا، اسی عالم زر جب آواز خدا بندی گونجی کہ کون ہے ایسا کہ جب اسلام کے وقت مصیبت اسلام کو بچانے کے لیے آگے بڑھے۔ ہر طرف خاموشی رہی، ایک آواز نے پکار کر کہا میرے اللہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ یہ سارا مصائب برداشت کروں گا دین اسلام کی بقا کی خاطر۔ جواب ملا حسین سن لے قربانیاں دینی پڑیں گی، کہا ایک نہیں 72 دوں گا۔ صرف اتنی جوانوں کی قربانیاں نہیں اور بھی دینی پڑیں گی، یاد نہ دو کیا ہے
پردے داروں کی چادر، پردے داروں کا پردہ، وہ وعدہ عالم زر کا جو حسین نے کیا، کائنات مظلومیت واحد حسین وہ مظلوم ہے۔ دیکھیے حضرت امام حسن علیہ السلام کے ظہور کے بعد 10 مہینے 20 دن امام حسن علیہ السلام کے جلوہ فکر ہونے کے بعد 10 مہینے 20 دن گزر جانے کے بعد 3 4 شعبان 3 ہجری حسین کائنات مظلومیت کا مجسم مظلوم بنتا ہے۔ 4 ہجری 3 شعبان حسین کائنات مظلومیت کا مجسم مظلوم بنتا، مظلومہ ماں کی آغوش کی زینت بنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پوری تاریخ میں نے الحمدللہ جتنی ہو سکی ہے کائنات مظلومیت کا واحد مظلوم ہے جس کے دنیا میں آنے سے پہلے بھی اس پہ رویا گیا۔ ہر مظلوم پر تب رویا جاتا ہے جب وہ ظلم و ستم کا نشانہ بنتا ہے، لیکن حسین واحد مظلوم ہے کہ جس کے آنے سے پہلے بھی اس کے غم میں رویا گیا اور قیامت تک اس کے غم میں لوگ روتے رہے۔ یہ حسین دنیا میں آنے سے پہلے اپنے مصائب کا ذاکر خود ہے۔ سبحان اللہ، واہ صاحب امر پورا بطول آپ کو دعائیں دے رہی ہے۔ حسین اس دنیا میں آنے سے پہلے، جلوہ فکر ہونے سے پہلے اپنے مصائب کا، اپنی مظلومیت کا ذاکر خود ہے، جو جب بطور امانت امینہ ماں کے پاس موجود تھا وہ بار بار آواز دے کر کہتا رہا السلام علیکم یا اماں انا ولدک الاطفال، اماں پیاسے بیٹے کا سلام قبول کر۔ بیٹیوں سے، اپنی بہنوں سے، اپنی ماں سے ایک گزارش کر رہا ہوں، بیویوں سارا سال گھر میں کس قدر پانی آپ بہا سکتی ہیں، ضائع کر سکتی ہیں، ضائع کرتی رہا کریں، لیکن محرم کے 10 دنوں میں پانی ضائع نہ کیا کریں۔ یہ وہی دن ہے جہاں حسین رو رو کے کہتا رہا ماں مجھے تو کوئی ایک گھونٹ بھی پانی نہیں پلا رہا۔ دوسری ندا کیا تھی؟ السلام علیکم یا اماں انا ولدک الاطفال، اماں
کا سلام قبول کر جس کا لاشا بے گور و بے کفن پڑا رہے گا. یہ عزاداری کے دن ہے, یہ سیدہ مظلوم کو رخصت دینے کے دن ہے. ابھی میرا بیٹا مجھ سے پہلے نکل رہے تھے, میں نے بڑی دعائیں کی, بیٹھے ہوئے بھی دعائیں دے رہا کیونکہ میرا فریضہ ہے, ہمارا دور گزر گیا ہے پڑھنے کا. اب یہ منبر انہی شہادتوں کے لیے ہے کہ پڑھے اور ہم ان کو دعائیں دیں. تو یہاں مولا صادق علیہ السلام کا وہ فرمان پیش کر رہے تھے, تو امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے غریب دادا کے غم میں رونے والے, میرے مظلوم دادا کے غم میں رونے والے, تمہارا رونا معمولی رونا نہیں ہے, بلکہ جب تم روتے ہو تو میرے نانا رسول اور میری ماں بطول تمہارا شکریہ ادا کرتے ہیں. کہ تم ان غریبوں کے غم میں رو رہے ہو جن کے رونے والے تھے لیکن کسی نے رونے نہیں دیا. اگلا فکرہ جو حسین نے کہا جس پر بطول گھر مسلے پہ نہیں بیٹھے بلکہ فوراً کہا تمہیں احمد مجھے میرے بابا کے پاس لے جاؤ. سنو گے وہ فکرہ کیا تھا؟ حسین آواز دے کے کہتے السلام علیکم یا اماں انس سلطان, اماں اس بیٹے کا سلام قبول کر بجائے کفن پہنانے کے جس کے لاشے پر گھوڑے دوڑائے گا. یہ سننا تھا بی بی تھانے مار کر ام ایمن گھبرا گئی, بی بی خیر تو ہے, اس انداز میں رو رہی. کہا ام ایمن تمہیں بھی بتا, راجا علی کو بنا, کہا انہیں بھی علی کو, بی بی کسے بتاؤ, کہا ام ایمن مجھے میرے بابا کے پاس لے چلو. بی بی نے بی بی کو سنبھالا, رسول کے پاس لائی, ادھر میں علی بھی آ گئے, سید مولا حسن بھی آ گئے. رسول پاک رو رہے, بیٹی کیا بات ہے, بابا آپ کیوں رو رہے, کہا تجھے روتا دیکھ نہیں, رونے کے لیے یہی کافی تھا, مجھے آگے نہیں بڑھنا چاہیے تھا. بابا میں نے تو ابھی آپ سے کچھ کہا ہی نہیں, آپ کیوں رو رہے ہیں, کہا بطول تجھے روتا دیکھ کر. بھائیو عزیزو بیٹو ذرا سوچو, جو رسول فاطمہ کو روتے نہیں دیکھ سکتا, اللہ جانے وہ عالم کیسا ہوگا جب بطول رو رو کے کہتی رہی بابا میں ہاتھ سے تسبیح نہیں پڑھ سکتی. لیکن آخر میں جو جملہ کہا ہے, کلمہ کہا ہے, اس نے مجھے تحفہ دیا ہے. کیا کہا ہے بیٹا, کہا ولد سلطان, ماں اس بیٹے کا سلام قبول کر جس کے لاشے پہ گھوڑے دوڑائے جائیں گے. یہ سننا تھا, کائنات کا رسول دھاڑے مار کر روئے, بطول کا سر چوما, علی کو گلے لگایا, جب زور سے روئے بی بی کے ہاتھ پر. بابا بتائیں تو صحیح رونے کا سبب. کہا بیٹی ایک زمانہ آئے گا لیکن یہ آنے والا حسین جس کے غم میں ہم سب رو رہے ہیں, یہ کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا پیاسا مارا جائے گا. بابا آپ ہوں گے, بیٹا نہیں. میں موجود ہوں گی, بیٹا نہیں. بابا علی ہوں گے, بیٹی وہ بھی نہیں ہوگی. بابا پھر کون ہوگا, کہا اس کے اپنے ہوں گے, سب مارے جائیں گے. جو بچے گا وہ بیمار ہوگا, جو رونے والیاں ہوگی ان کو نیزے مار کر رونے نہیں دیا جائے گا. بابا یہ سب کب ہوگا, بیٹی سن 61 ہجری ماہ محرم, کربلا کا میدان, مدینہ و نجف سے دور, میرا حسین مظلوم ہو مارا جائے گا. بابا کن کے ہاتھوں سے,
نہیں میں پڑھ گیا آپ سوچ میں پڑھ گئے بابا کن کے ہاتھوں سے رسول نے سر جھکا کر رو رو کر فرماتے ہیں رونا تو اسی بات کا ہے ہوں گے بھی میرے امتی اور گھر بھی میرا لوٹیں گے بس میں آگے نہیں پڑھتا آ گیا وہی وقت جب حسین کی لاش پر گھوڑے دوڑا دیے گئے لاشا کئی حصوں میں تقسیم ہو گیا ماں کربلا میں جب اپنے بابا اور ابی کے ساتھ حسین کو ملنے آئیں تو آواز دے کر کہا حسین ماں کو بلا میرا مدینے والا ادھار اتار میں فاطمہ تجھے ملنے آئی ہوں اتنا کہنا تھا حسین کے پامال شدہ لاشے کا کوئی جز کہیں سے اٹھا کوئی جز کہیں سے اٹھا کوئی جز کہیں سے اٹھا آواز دے کر کہا ماں مجھے معاف کر دینا میرا لاشا سلامت نہیں ہے میں کھڑا نہیں ہو سکتا میرا لاشا تقسیم اللہ یا الہ العالمین یا رب العالمین ہمارے کشمیری مظلوم بھائیوں کو ان کا حق آزادی عطا کر تمام شیعہ سنی بھائیوں کو محبت محمد و آل محمد میں غلامی محمد و آل محمد میں ایک صفحے اتحاد میں کھڑے ہونے کی توفیق عطا کر ہمارے ملک پاکستان کو داخلی اور خارجی انتشارات سے محفوظ ہمارے ہر علاقے کی انتظامیہ جو محرم الحرام کے درمیان امن آمد قائم رکھنے کے لیے اپنی تمام تر کوششوں کو بروئے کار کی ہے ہم ذاکر ہم خطیب ہم اداکار ہم ماتمی ان سے عہد کر رہے ہیں کہ یہ ایام امن ہے انشاءاللہ اس امن کے قیام میں آپ ہمیں اپنے آپ سے 2 قدم اور آگے بڑھائیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد نعرہ حیدر